حاضرین جمعہ، دینی ہمیں کے بھائیوں، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج اس کی 8 تاریخ ہے۔ کل کا دن عرفہ کا دن کہلاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی تاریخ عرفہ کا دن کہلاتی ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ عرفہ کے دن کے روزے کی بہت نظیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جو کفر السنۃ الماضیہ والتي قبلہ، یہ پچھلے سال کے بھی گناہ کا کفارہ بنتا ہے اور آنے والے سال کے بھی گناہ کا کفارہ بنتا ہے۔ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے ایک روزہ۔ عرفہ کے دن کی اور بھی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا او امۃ من النار من یوم عرفہ، یعنی عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی اور دن ایسا نہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی تعداد میں اپنے بندوں اور بندیوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے جتنا اس دن کرتا ہے۔ عرفہ کے دن کی دعا کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا۔ تو اس دن کی اہمیت کو سمجھیں اور ضرور کل جو ہے وہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم حضرت ابراہیم کی سیرت پر بات کر رہے ہیں اور آج میں چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی کی جو سب سے بڑی قربانی اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو تباہ کرنے کی نظر جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو 23ویں پارے سورہ صافات کے اندر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کسی بھی واقعے کی غیر ضروری تفصیلات کو بیان نہیں کرتا۔ اللہ نے اگر کسی واقعے کے اندر کوئی تفصیل بیان کی ہے، کوئی ڈیٹیل بیان کی ہے تو اس کے اندر کوئی مصلحت ہے۔ اب حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کا یہ واقعہ اگر اللہ چاہتا تو چند لفظوں میں بھی پورا ہو سکتا تھا کہ ہم نے حکم دیا اور ابراہیم نے ہمارے حکم کے اوپر عمل کیا، مگر جو ڈیٹیل بیان کی ہے اللہ نے، باپ اور بیٹے کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس گفتگو کو اللہ نے بیان کیا، تو وہاں ہمیں ایک ایک لفظ پر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کیوں بیان کیا؟ باپ نے اپنے بیٹے سے کچھ کہا، بیٹے نے باپ کو جواب کچھ دیا، وہ پوری گفتگو اللہ نے کیوں نقل کی ہے قرآن میں، وہ ذرا سا قابل غور مانگتا ہے میرے پاس۔ تو آئیے قرآن کھولتے ہیں، قرآن کا 23واں پارہ سورہ صافات۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے بچا لیا۔ اب ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ کی توحید کے لیے گاؤں چھوڑنا ہے، وطن چھوڑنا ہے، تو کہہ رہے اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میرا رب مجھے راستہ بتائے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے وطن چھوڑا، عمر بھی جوانی کو کراس کر رہی ہے، ادھیڑ عمر ہو رہی ہے، اب انہیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے سہارے کی۔ رب ہب لی من الصالحین، دعا کرتے ہیں پروردگار تو مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ صرف بیٹا نہیں مانگا، نیک بیٹا۔ نیک بیٹے کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی وہ حدیث یہاں یاد رکھیں، انسان مرتا ہے تو 3 چیزیں مرنے کے بعد اس کے کام آتی ہیں۔ ان 3 چیزوں میں ایک چیز کیا ہے؟ اور ولد صالح یدعو، وہ نیک بیٹا، وہ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے۔ یہ نیک اولاد کی پہچان، زندگی میں والدین کی خدمت کرے اور والدین کی موت کے بعد ان کے لیے دعا کرے، یہ نیک اولاد۔ تو نبیوں نے اولاد نہیں مانگی، نبیوں نے نیک اولاد۔ رب ہب لی من الصالحین، پروردگار تو مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔
فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے حضرت ابراہیم کو ایک حلیم بیٹا عطا فرمایا۔ حلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حلیم کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر زبردست برداشت کی بات، جس کے اندر قوت برداشت بہت ہو، جو لوگوں کی تنقیدیں، لوگوں کے طعنے، اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے لوگوں کے حملے، لوگوں کی ظلم، لوگوں کی زیادتی سے برداشت کر سکتا، برداشت کا بات ہے اس میں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹا دیا۔ اور یہاں تھوڑا سا رک جائے، اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں قرآن کے 11ویں تاریخ پر، اس نے ہود اٹھائی، وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں انسان کی شکل، وہاں دوسرے بیٹے کی بشارت سنانے آتے ہیں اسحاق کی۔ اسماعیل پیدا ہوئے ہاجرہ کے پیٹ سے اور اسحاق پیدا ہوئے سارہ کے پیٹ سے، پہلی اولاد اسماعیل۔ تو جب حضرت اسحاق کی بشارت لے کر کے فرشتے آئے، لمبا واقعہ ہے، میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو انسان سمجھا، ان کے سامنے گوشت بھون کر کے لائے، مہمانوں نے ہاتھ نہیں لگایا گوشت کو، حضرت ابراہیم ڈر گئے، پوچھا کون ہو؟ جواب ملا ہم کو نہیں۔ حضرت ابراہیم کو ان لوگوں نے بتایا ہم فرشتے ہیں اور ہم آپ کو بیٹے کی بشارت سنانے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے بتایا ہم ایک اور کام سے ہیں، اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ، ہم ایک مجرم قوم کی طرف عذاب لے کر کے آئے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب نازل کریں۔ اب وہاں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ذرا سنیے گا، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرُّعْبُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ، جب ابراہیم کا ڈر ختم ہو گیا اور ابراہیم کو بیٹے کی بشارت مل گئی، اب ابراہیم ہم سے جھگڑا کرنے لگا لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، فرشتوں سے جھگڑا کرنے لگے حضرت ابراہیم۔ ارے بھائی جانے دو، بڑے گندے لوگ ہیں لیکن عذاب برداشت کرو، تھوڑا مہلت کا، تھوڑی مہلت دے دو، تھوڑا موقع دے دو، ہو سکتا ہے سمجھ جائیں، ہو سکتا ہے سدھر جائیں۔ بھائی بڑی غلیظ قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام۔ دنیا میں مرد کا مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا گندا طریقہ اس قوم نے ایجاد کیا تھا، اس کے پہلے دنیا میں جانور بھی اس سے ناواقف تھے، اس قوم نے اس گندگی کی شروعات کی۔ اتنی گندی قوم کے لیے بھی حضرت ابراہیم کے دل میں نرمی، حضرت ابراہیم فرشتوں سے بحث کر رہے تھے ان کے اوپر عذاب کرنا۔ اب وہاں پر اللہ کیا کہتا ہے، ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، میرا بندہ ابراہیم بہت حلیم ہے، اس کے اندر برداشت کا مادہ بہت زیادہ ہے، اس کا دل بہت بڑا ہے۔ اوّاہ، میرا ابراہیم تو راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں رونے والا ہے، منیب اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے۔ باپ کے لیے اللہ نے حلیم کا لفظ استعمال کیا، بیٹے کے لیے حلیم کا لفظ۔ کہتے ہیں نا کچھ چیزیں جینیٹک ہوتی ہیں، کچھ چیزیں باپ دادا سے اولاد میں منتقل ہوتی ہیں، تو بھائی جب چیزیں جینیٹک ہوتی ہیں تو اچھی چیزوں کو اپنی اولاد میں منتقل ہوتی ہیں۔ یا ابراہیم بھی حلیم ہے اور بیٹا بھی حلیم ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، جب وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا، پچھلے خطبہ جمعہ میں نے بتایا باپ بیٹے ساتھ میں نہیں رہتے، ساتھ بیٹا رہتا ہے مکہ میں، باپ رہتے ہیں فلسطین میں، سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے، باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں ساتھ سے مراد ایک گھر میں اور ایک جگہ رہنا نہیں ہے، ساتھ سے مراد دل اور محبت کا معاملہ ہے، کہ دل کے اعتبار سے باپ بیٹے کے ساتھ ہے، روح کے اعتبار سے باپ بیٹے کے ساتھ ہے، مزاج کے اعتبار سے باپ بیٹے کے ساتھ ہے۔ جب بیٹا باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنیا، تو باپ نے بیٹے سے کہا ہے میرے بچے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، جوان بیٹے سے حضرت ابراہیم مخاطب ہے، جوان بیٹے سے کہہ رہے ہیں میرے بچے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو تو بتا دیکھ کیا رہا ہے۔ ایک بات بولو، اللہ نے ابراہیم کو چوائس کو نہیں دی، اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تمہاری مرضی ہے تو اپنے بیٹے کو ذبح کرو ورنہ مت کرو،
سے رائے مانگ رہے۔ نقطہ یہ ملا کہ بڑے لوگ حکم بھی دیتے ہیں تو مشورے کے انداز میں۔ بڑے لوگوں کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ وہ حکم بھی دیتے ہیں تو تھوپتے نہیں اپنی بات، مشورے کے انداز میں کی بات۔ اور دوسرا نقطہ یہ ملا کہ اولاد سے محبت کے ساتھ بات چیت کرنی ہے۔ ابراہیم جب اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں تو وہاں ابا جان کہہ کے بات کرتے، اور آج اپنے بیٹے سے بات کرتے اے میرے بچے کہہ کر کے بات کرتے۔ آج کتنے گھروں میں اولاد کے کان ترس جاتے اپنے باپ کے منہ سے، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، یہ الفاظ سنے۔ اور یہ الفاظ صرف 5 سال کے 7 سال کے بچے کے لیے نہیں، یہ الفاظ جوان بیٹے کے لیے بھی کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں۔ آج کتنے گھروں میں بیٹیاں ترس جاتی ہیں باپ کے منہ سے 2 منٹ سے بول سکتے۔ باپ کے روح اور دبدبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد کے ساتھ محبت بڑا سکوں۔ آج کتنے گھر برباد ہیں باپ کی ڈکٹیٹرشپ سے، کتنے گھر برباد ہیں اولاد کی حق تلفی اور اولاد کے ساتھ ظلم و زیادتی کی وجہ سے۔ حضرت ابراہیم نے دین کے مسئلے میں اپنے بیٹے سے رائے مانگی۔ آج ہم دنیا کے مسائل میں بھی اپنے بچوں سے رائے لینے کے لیے تیار ہیں۔ بھائی یہ مسئلہ تو دین کا تھا نا، یہ تو اللہ کا حکم تھا۔ ابراہیم اپنے بیٹے سے رائے مانگ رہے، میرے بچے تو بتا کوئی کیا ہے، اور دراصل یہاں رائے نہیں مانگ رہے، یا دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا تو میرے ساتھ نہیں رہتا، اس کو تو اس کی ماں نے پالا ہے۔ اور دنیا کا دستور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بغیر باپ کے بچے اکثر بگڑ جاتے ہیں۔ ذرا میں دیکھوں کہ میرا بچہ کتنے لے رکھتا ہے، میرا بچہ اس کی تربیت کیسی کی میری بیوی ہاجرہ نے، میرا بچہ جوان ہوا ہے تو ابراہیم کا بیٹا بن کے جوان ہوا ہے۔ کہا ہے میرے بچے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، فانظر ماذا ترى، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اسماعیل نے جواب دیا اے ابا جان کوئی غصہ نہیں، کوئی باتیں پر سمٹ نہیں، زبان سے پھول نشاور ہو رہے ہیں، باپ سے پورے ادب کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ یا ابتی، اے ابا جان، افعل ما تؤمر، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے پورا کرنا کیے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا کفر نہیں کرے گا، اللہ نے چاہا تو آپ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ میں قربان جاؤں اپنی ماں ہاجرہ کے، کاش ہمارے سماج کو ایسی مائیں مل جائیں۔ باپ کا سایہ نہیں تھا اسماعیل کی، باپ تو سینکڑوں کلومیٹر دور رہتا ہے۔ ہاجرہ نے کیسی تربیت کی تھی اپنے اس بچے کی۔ آج سماج اگر برباد ہے تو ہاجرہ کی جیسی ماؤں کے نہ ہونے سے برباد ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی سچی بات کہی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اسماعیل کو یہ آداب کس نے سکھائے، یہ طور طریقہ کس نے سکھایا، یہ تہذیب کس نے سکھائی، یہ وہ مدرسہ ہے جو ہاجرہ کی گود میں تھا، ہاجرہ کی گود میں جو مکتب تھا اس مکتب کی تعلیم کا یہ اثر تھا۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ اسماعیل نے یہاں باپ کو دکھانے کے لیے کہہ دیا ہوگا، ارے ٹھیک ہے آپ کو جو حکم ملا ہے پورا کرنا۔ اسماعیل جو کمٹمنٹ کیا آخر کب تک قائم رہے، ایک بات بھی باپ کے سامنے اف نہیں کیا کہ میرا قصور کیا ہے، زندگی بھر آپ مجھ سے دور رہے اور آج میں جوان ہوا ہوں تو آپ مجھے ذبح کرنے آئے۔ بیٹے نے ایک بار بھی زبان سے اف نہیں، اپنے کمٹمنٹ پر قائم رہا۔ اور اسی لیے سورہ مریم میں جب اللہ نے حضرت اسماعیل کا ذکر کیا تو اللہ نے اسماعیل کی تعریف کرتے ہوئے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ میرا اسماعیل اپنے وعدے کا پکا تھا، میرا اسماعیل اپنے کمٹمنٹ کا پکا تھا، اس نے باپ سے جو کہا اس پر قائم کا بیان کرا کہ جو حکم ملا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، جب دونوں باپ بیٹے مسلمان ہو گئے، جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے، اسلمہ، یہ وہی اسلمہ ہے جس سے اسلام بنا ہے۔ گویا اللہ نے یہاں اسلمہ کا لفظ لا کے یہ پیغام دے دیا، اسلام ٹوپی پہننے کا نام نہیں ہے، اسلام بڑے کا گول کھانے کا نام نہیں ہے، اسلام کپڑا کروانے کا نام نہیں ہے۔ یہ اسلام کی جو پہچان ہم نے بنا کے رکھی ہے یہ تو اسلام کا ظاہر ہے، اسلام کا باطن یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم کم کیا جائے، اللہ کے ہر حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیا جائے، یہ ہے
اسلام اور اس اسلام کو پورا کر کے دکھایا جائے. وَلَمَّا أَسْلَمَا جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا. میں گرایا کا ترجمہ کرتا ہوں. بعض علماء نے لٹایا کا ترجمہ کیا مگر عربی میں تلّا کہتے ہیں کسی چیز کو پٹکنا کسی چیز کو گرانا. ہائے ہائے اللہ کا حکم اور حکم کی تعمیر کیسے ہوتی. باپ نے بیٹے کو گرایا. اس پیشانی کو پکڑ کے ابراہیم چوما کرتے تھے. آج اس پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو نکالا. دنیا کی نظروں میں یہ منظر نہ دیکھا تھا نہ دیکھی. ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار. وہ تلّہ للجبین جبین کے معنی پیشانی بھی ہوتا ہے اور بعض مفسرین نے جبین کے معنی کروٹ بھی کیا. کروٹ کے بل لٹایا یا پیشانی کے بل. وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ اور قریب ہے کہ ابراہیم کی چھری اسماعیل کی گردن پہ چل جائے. ہم نے پکارا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا. اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین ہمیں تیرے بیٹے کا خون بہانا مقصود نہیں ہے. ہمیں اگر تیرے بیٹے کا خون ہی چاہیے تھا ہم بڑھاپے میں تجھے اسماعیل دیتے ہی کیوں. ہمیں تیرا بیٹا نہیں چاہیے. ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہیں بیٹے کی محبت ہماری محبت سے بڑھ کر تو نہیں ہوگی. دنیا میں اللہ آپ کو جو محبوب چیزیں دیتا ہے غور کیجیے گا. کبھی زندگی میں اللہ محبوب چیزوں سے بہت آتا ہے. کسی کو مال محبوب ہے اللہ مال سے آزماتا ہے. کسی کو اولاد محبوب ہے اللہ اولاد سے آزماتا ہے. کسی کو کاروبار محبوب ہے اللہ کاروبار سے آزماتا ہے. اور ابراہیم کو اللہ کے خلیل کس کو کہتے ہیں؟ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ. اس سے اوپر محبت کا کوئی درجہ نہیں. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم اپنے بڑھاپے کے اس سہارے کو زیادہ چاہتا ہے مجھے زیادہ چاہتا ہے. مگر ابراہیم اس امتحان میں پاس ہو گیا. اللہ نے کہا ابراہیم تو پاس ہو گیا. اچھا ایک نقطہ بتاؤں آپ. ابراہیم تو اللہ کے خلیل ہے نا. ابراہیم اگر چاہتے تو ایک ریکویسٹ تو کر سکتے تھے اللہ سے کہ اللہ اس بڑھاپے میں تو نے اولاد دیا تھا اور آج تو حکم دے رہا ہے میں ذبح کر دوں. اے اللہ کوئی اور راستہ نہیں. کوئی جانور ذبح کر دوں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. ابراہیم نے گنجائش نہیں مان سکتے تھے. ابراہیم کو ہم جیسے نکموں کے مقابلے میں اللہ کی بارگاہ میں ان کا بڑا اونچا مرتبہ. ابراہیم چاہتے تو اس حکم کی معافی کے لیے کوئی راستہ نکلوا دیتے. مگر ابراہیم نے میسج دیا کہ جو اللہ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں وہ دین کے احکام سے نکلنے کے راستے تلاش نہیں. وہ دین سے بچنے کے راستے تلاش نہیں کرتے. وہ دین پر عمل کرتے ہیں. ابراہیم نے ایک بار بھی اللہ سے اس حکم کو ٹالنے کی گزارش. اللہ نے فرمایا ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین ہم نیک لوگوں کو اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین اے ابراہیم یہ بہت بڑا امتحان تھا. ہائے ہائے اسٹوڈنٹ جو ایگزام دے کے آتا ہے کہتا ہے آج پیپر بہت ٹف تھا. آج کا ایگزام بڑا مشکل تھا. لیکن کمال تو یہ ہے کہ ایگزام لینے والا ایگزامینر بولتے کہ ایگزام واقعی میں بہت ٹف تھا اور یہ اسٹوڈنٹ بہت کمال کا ہے. یا ایگزام لینے والا کہہ رہا ہے, یہ امتحان لینے والا کہہ رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین یہ بہت بڑا امتحان تھا, یہ کھلا ہوا امتحان تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ہم نے اس قربانی کے بدلے ہم نے اسماعیل کو بچا لیا اور ایک عظیم ذبیحہ ان کو فدیہ کے طور پہ عطا فرمایا. یہ عظیم ذبیحہ کیا تھا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی جگہ حضرت ابراہیم کی جو چھری چلی وہ ایک میڑھے کے اوپر, ایک دمبے کے اوپر. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے اس قربانی کو بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے بچا دیا. یہ وہی قربانی ہے جو ہم کو روتا ہے. بعض لوگوں کے پیٹ میں بڑا درد ہوتا ہے کہ صاحب یہ قربانی بند ہو جانی چاہیے. غریبوں کو پیسہ کیوں نہ دے دیا جائے کہ 20,000 کے بکرے لائے جا رہے ہیں, جانور لائے جا رہے ہیں, کیا فائدہ ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ 20,000 روپیہ کسی غریب کو دے دیا جائے. میرے بھائیوں یہ قربانی کا جو پورا نظام ہے, جو پورا سسٹم ہے, اس سے لاکھوں غریب لوگ جڑے. یہ جانور بیچنے والے کہ کوئی کروڑ پتی لوگ نہیں, سب غریب لوگ ہیں. اس سال پر اپنے جانوروں کو کاٹتے ہیں اور بقرعید کے موقع پر بیچتے ہیں, اس سے ان کے گھر چلتے ہیں. ان جانوروں کا چارہ اس کا کام کرنے والے غریب لوگوں کے گھر میں چولہا جلتا ہے اس قربانی میں.
लोग कुर्बानी के मौके पर गोश्त बनाते हैं, वो उनकी भी एक बड़ी तादाद गरीब लोगों की है। बकरीद का त्योहार और कुर्बानी उनको कारोबार आता है। कुर्बानी की खाले वो एक बहुत बड़ा कारोबार है, और एक गरीब तबके, एक बड़ा गरीब तबका है जिसका कारोबार उससे वापस। तो कुर्बानी, वो ये कहना कि कुर्बानी के बजाय उसका पैसा किसी गरीब को दे दिया जाए, बिल्कुल बकवास। कुर्बानी के इस त्योहार से और इस कुर्बानी के इस हुक्म के जरिए अल्लाह ताला बहुत सारे गरीबों का भला। तो कुर्बानी अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो जरूर करेगा। कुर्बानी अगर ताकत दी है तो फर्ज तो नहीं है, कुर्बानी वाजिब तो नहीं है, और कुर्बानी का ताल्लुक ज़कात से भी नहीं है कि आप ज़कात देते हैं तब कुर्बानी। अगर आपके पास कुर्बानी का जानवर खरीदने की ताकत है तो जरूर करें कुर्बानी। अल्लाह के नबी ने हर साल कुर्बानी का हुक्म आने किया, और अपनी जिंदगी के आखिरी साल जब आप हज पे गए, भाई हज के मौके पर भी ऐसी कुर्बानी की जाती है ना। अल्लाह के नबी ने 100 ऊंटों की कुर्बानी। हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा अब्दुल सलाम मदनी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते कि जरा गौर करो, हम लोगों को जब वो बुखारी पढ़ रहे थे और हदीस आई हज का जब मसला आया तो उन्होंने ये बात बयान की कि गौर करो कि अल्लाह के नबी अपने आखिरी वक्त में फाइनेंशियली बहुत मजबूत हुए। इंतकाल के पहले आपकी ज़रा गिरवी रखी थी यहूदी की, और उसके बदले में आपके घर में अनाज आया था। उन हालात में भी अल्लाह के नबी ने 100 ऊंटों की कुर्बानी। इससे मसला ये मिला कि आदमी को अपनी हैसियत के मुताबिक, बल्कि हैसियत से बढ़कर कुर्बानी। इंसान थोड़ा सा कारोबार में कोई कमी आती है तो कुर्बानी में कमी करते, कुर्बानी में कमी नहीं करते। और कुर्बानी अपने गोश्त स्टोर करने के लिए ना करो कि साहब हम कुर्बानी कर लेंगे 1 महीने तक गोश्त। कुर्बानी इसलिए करो कि हम खुद भी खाएंगे और उनको खिलाएंगे जितना कुर्बानी नहीं। तो कुलूबी है आपने कुर्बानी अबल मोटर, अल्लाह ने कुरान में बताया कुर्बानी के गोश्त खुद खाओ और गरीबों और भूखा को। कुर्बानी का गोश्त जब भी बांटे तो उनको तरजीह दे जितनी आप कुर्बानी नहीं होगी। आपके रिश्तेदारी में, आपके पड़ोस में वो लोग ज्यादा मुस्तैद को रखता है। एक सवाल कुर्बानी के बारे में ये भी किया जाता है कि भाई कुर्बानी मय्यत की तरफ से हो सकती है, तो देखिए मय्यत की तरफ से अलग से कुर्बानी करने का सबूत नहीं है। अपनी कुर्बानी के सवाब में आप मय्यत को शामिल कर सकते। आप कुर्बानी की जब दुआ पढ़े अल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तो पढ़ेंगे आप, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती, ये दुआ पढ़ ले आप। दिल में आप ये नियत कर लें कि अल्लाह इस कुर्बानी को मेरे घर वालों की तरफ से और मेरे मरहूम वालिद की तरफ से, मेरी मरहूम वालिदा की तरफ से, जो भी आपके मय्यत रिश्तेदार है आप उनको शामिल कर सकते हैं। मगर अलग से बकरा लाना कि अब्बा के नाम का बकरा है, अब्बा के नाम का बकरा है, मरे हुए लोगों के नाम से, ये मुनासिब नहीं है। कुर्बानी का जानवर ऐबदार नहीं होना चाहिए। ये अलग बात है कि जानवर को हम लोग बड़ा देखभाल के लाते हैं। कुर्बानी का जानवर को ऐबदार नहीं होता है, लेकिन कुर्बानी करने वाले के अंदर हजारों ऐब। तो भाई कुर्बानी के जानवर के साथ साथ कुर्बानी करने वाला भी ऐबदार नहीं होना। कुर्बानी करने वाले के अंदर हजारों ऐब है। एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता है और जानवर बेचारा बड़ा देखभाल के लाता है, कान वान देख के लाता है, सींग देख के लाता है। तो कुर्बानी करने वाला भी ऐबदार नहीं होता। कुर्बानी का हुक्म जहां अल्लाह ने कुरान में दिया, फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, कुर्बानी करो। नमाज का हुक्म पहले, कुर्बानी का बाद। तो ये भी मसला याद रखें। 4 ऐब का जिक्र है हदीस में कि अगर वो है तो कुर्बानी नहीं होगी। अल औरा उबय्यिनुल औरा, इन ऐसा काना है कि बिल्कुल कानापन वाज़ेह है, ऐसा लंगड़ा है कि बिल्कुल लंगड़ापन वाज़ेह है, इतना बीमार है कि उसकी बीमारी बिल्कुल वाज़ेह है, या इतना दुबला है कि उसके अंदर कुछ भूजा वगैरह कुछ है। ऐसे जानवर की कुर्बानी अगर हल्का फुल्का ऐब हो तो हो जाएगी, मगर जानबूझ करके ऐसा ऐब भी हो तो जानवर नहीं देना। कुर्बानी किन जानवरों की हो सकती है? 8 जानवरों का जिक्र कुरान, उनमें भैंस शामिल नहीं। ये अलग बात है, बहुत सारे उलमा की तहकीक के मुताबिक भैंस गाय की जिन्स में शामिल, मगर हम इस तहकीक से इत्तेफाक नहीं रखते और हम उन उलमा की तहकीक को राजिह करार देते हैं जो ये कहते हैं कि भैंस अलग जिन्स है और गाय, इसलिए कि किसी हदीस से तो सबूत नहीं मिलता। लोगत की किताबों में ये लिखा है कि अल जामूस नौहुम मिनल बकर, भैंस गाय की एक किस्म है। तो लोगत की किताब में तो ये भी लिखा है कि हिरन बकरी की किस्म, बकरी के लिए अरबी में शात का लफ्ज़ आता है, तो हिरन को नौहुम मिनल शात कहा गया लोगत में। तो क्या हिरन की कुर्बानी करेंगे? लोगत की किताबों में नील गाय के बारे में लिखा कि वो भी नौहुम मिनल बकर है, क्या नील गाय की कुर्बानी करेंगे? बिल इत्तेफाक किसी के नजदीक नील गाय की कुर्बानी नहीं, हिरन की कुर्बानी। लिहाजा एहतियात इसमें है कि जिन 8 जानवरों का जिक्र है उनकी कुर्बानी। हाँ, जो भैंस की करता है उसमें तशद्दुद नहीं करना चाहिए, उसको नाजायज या हराम नहीं
ہم بہتر اور غیر بہتر کی بات ہے، اولا اور غیر اولا کی بات ہے، کوئی کر رہا ہے ٹھیک ہے، اسے ان علماء کی تحقیق پر اعتماد ہے، اطمینان ہے جو بحث کے قائل ہے. ہمیں اس تحقیق کے مقابلے میں اس پر اطمینان ہے کہ اللہ نے 8 جانوروں کا جو حکم دیا ہے ہم ان 8 جانوروں کو کاٹیں. قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے کے سلسلے میں کوئی یعنی شرط نہیں ہے کہ آپ اتنا حصہ خود کھائیں، اتنا حصہ رشتہ داروں کو دیں. اللہ نے ایک عام بات کہی، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ، خود کھاؤ اور غریبوں اور محتاجوں کو. تو آپ جتنا چاہیں کھائیں، جتنا چاہیں رشتہ داروں کو بانٹیں، غریبوں کو بانٹیں، کوئی حرج نہیں. قربانی کے گوشت میں سے قصاب کو اجرت کے طور پہ کچھ ہے، اس کو پیسہ دیں، اس کو اگر آپ گوشت دیتے ہیں تحفے کے طور پہ. قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، مگر غیر مسلم اگر شراب وغیرہ پیتا ہو یا بہت نفرت والا معاملہ ہو اس کا مسلمان ہوتا ہے تو ایسے غیر مسلم کو نہیں. قربانی کرنے میں صفائی کا خیال ہے. مسلمانوں کے علاقوں میں غیر مسلم آنے سے کتراتے ہیں اور ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ بڑی بدبو ہوتی ہے، بڑی گندگی ہوتی ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. اب جہاں تک ممکن ہو صفائی کا اہتمام کریں اور کھلے میں قربانی کہ جو عام راستہ ہے، جب عام راستے میں اللہ کے نبی نے پیشاب پخانہ کرنے سے منع کیا ہے، عام راستے میں بیٹھنے سے منع کیا ہے، تو آپ عام راستوں میں قربانی کریں. آپ یہ سوچ کر کہ ہمارا علاقہ ہے مسلم اکثریت کے علاقہ نہیں. آج بہت سارے مسلم علاقوں میں غیر مسلموں کو آنے جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور بلا وجہ ان کے اندر تنفر پیدا ہوتا ہے. یہ مناسب قربانی کے جانوروں کی نمائش نہ کریں. بہت سارے لوگ اسٹیٹس پر فوٹو وغیرہ لگاتے ہیں، یہ مناسب نہیں. اور قربانی کرنے کے بعد بھی یا قربانی کے وقت کی ویڈیو وغیرہ بھی یہ جو ہے مناسب نہیں کہ آپ اس کو سوشل میڈیا پر حاصل کریں. ان سب چیزوں سے بچیں. قربانی کرنے کی دعا بہت سمپل ہے. آپ کو کچھ نہیں آتا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اللہم تقبل منی ومن آل بیتی، یہ پڑھ دیں. ایک اور دعا ہے انی وجہت وجہی للذی ولی، اگر وہ یاد ہے آپ وہ پڑھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کو یہ دعائیں یاد نہیں ہیں، آپ دل میں نیت کر لیں کہ یہ قربانی میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، بسم اللہ اللہ کو پڑھ کے آپ سب. عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، عورت بھی اپنے ہاتھ سے چوری چلا سکتی ہے. اگر آپ کے گھر کی عورتوں کا جو ہے جگر اتنا مضبوط ہے تو آپ ان کے ہاتھ سے چوری کروا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث وغیرہ ہو. تو یہ قربانی کے چند اہم مسائل ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو اپنی اپنی قربانی اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. قربانی کا گوشت اللہ کیا نہیں پہنچتا، قربانی کا خون اللہ کیا نہیں پہنچتا، ہمارا اخلاص اللہ